ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وقال تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ معزز میرے ماؤں اور بہنوں، پردہ نشین خواتین، آپ لوگوں کے سامنے میں قرآن کریم کی ایک دو مختلف آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ ایک سورہ بقرہ کی ہے، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 32، اور دوسری سورہ سواد کی آیت ہے، سورہ نمبر 38، سورہ سواد، آخری آیتیں۔ اس میں ان دونوں آیتوں میں میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، جو سارے انسانوں کے ماں باپ ہیں، ان کو دنیا میں کس لیے بھیجا، کیوں یہ دنیا میں آ گئے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ان کا مسکن، ان کا رہنے کا جگہ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن دنیا میں اس لیے آ گئے کہ ایک امتحان میں یہ ناکام ہو گئے۔ وہ امتحان یہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ماں باپ کو، آدم اور حوا کو علیہ السلام، ان کو جنت کے تمام نعمتوں، بلکہ تمام جگہوں پر گھومنے پھرنے، کھانے، ہر چیز کا چھوٹ دے دیا۔ جدھر چاہے تم جاؤ، جو چاہے وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں جانا۔ کیا ہوتا گئے تو وہ نہیں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بس نہیں جانا ہوتا۔ اب دوسرا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہاں، نہیں جانا بولے تو نہیں جانا ہوتا۔ کیوں نہیں جانا یہ سوال نہیں ہوتا۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، اس مالک کا حکم بجا لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ اس میں ہمارا خیر ہے، بھلائی ہے۔ جب ہم اپنے مالک کے فرمان کو فراموش کر دیتے تو جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ملنے والی ہیں، تمام نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم ہرگز اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ان کو آزمانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو بھی رکھا۔ کیوں شیطان کا کہانی کہاں سے شروع ہوا؟ جب اللہ آدم کو پیدا کیا، سارے فرشتوں سے
حکم دیا کہ تم اس آدم کے سامنے سجدہ کرو. سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرے. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور ابلیس اس لیے سجدہ نہیں کرا، اس کے اندر تکبری آیا. کس چیز کی تکبری؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. آج ہمارے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے. اگر ایک خاتون ہے، اللہ اس کو عزت دیا، دوسرے اس سے جلتے ہیں اور کہتے میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہے اسے اللہ عزت دے سکتا ہے، جسے چاہے اسے اللہ ذلت دے سکتا ہے. عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اگر کسی کو عزت ملا تو اللہ کے یہاں سے ملا. اگر ہم جو ہے ہماری بہن یا ہماری ماں یا ہماری بیٹی کو اگر عزت ملا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملا ہے. جب ہم رشک کرتے ہیں، جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بحث، ہم جو ہے اس کے اوپر جلتے ہیں، تو یہ حالت ہمارا بھی ہو جاتا ہے جو حالت شیطان کا ہوگا. اس لیے کبھی بھی کسی بھی کلمہ گو بہن یا بھائی کوئی بھی جو ہے ایک اچھے پوزیشن پر جو ہے پہنچے ہیں تو ان کے لیے ہم دعائیں کریں. جب ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو وہ دعا ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے. کیونکہ فرشتے جب سنتے ہیں اے اللہ یہ اپنے بھائی کے لیے جو دعا کرتے وہی جو ان کو بھی دے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ہم کسی کے لیے بھی بہن کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا سیم ایکول دعا فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں. ہم اگر جلتے ہیں تو وہی جو ہے جلن ہمارے اوپر بھی آتا ہے، اس کی آگ ہمارے اوپر بھی آتا ہے. میں نہیں بولے، اللہ قرآن میں بولتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. تم اگر جو ہے کسی سے بلائی کرتے ہیں تو تمہارے لیے ہے، اور تم کسی کے لیے برائی کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام پر جلنے والا شیطان، اس کا انجام کیا ہوا؟ فَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کافروں میں داخل ہو گیا. اس لیے ہم کسی سے نہ جلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تحاسدوا الا فی اثنتین. تم کسی سے حسد نہ کرو لیکن دو باتوں میں حسد کر سکتے ہو. دو باتوں میں، باقی کسی میں بھی حسد نہیں کر سکتے ہم. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ اللہ اگر کسی کو علم دیا ہے، اس علم کو دنیا میں سب لوگوں کے پاس خرچ کر رہے ہیں، اس سے حسد کریں کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم دیتا تو میں بھی جو ہے ہماری یہ بہن کے جیسا میرا اس علم کو خرچ کرتی. اس سے حسد کر سکتے ہیں. کیونکہ علم والوں سے حسد کرنے سے ہم بھی علم میں آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک دوسری چیز، اگر کسی کو اللہ مال دیا، مال دن اور رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ان سے ہم حسد کر سکتے ہیں. اللہ اگر مجھے بھی مال دیا تو میں بھی جو ہے ایسا ہی دن اور رات خرچ کرتا ہوں. اس کے علاوہ باقی کسی چیزوں میں حسد نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد اتنی بری چیز ہے، جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہیں، ہمارے نیکیوں کو حسد جلا دیتی ہیں. ہمارے نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جاتا. اس لیے ہم کسی سے حسد نہ کریں، کسی سے نہ جلیں. اگر کسی کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، پوزیشن میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. اللہ جو ہے ان کو اور جو ہے دن دگنا رات چگنا ترقی عطا کریں. یہ ان کے لیے آپ دعا دے رہے ہیں لیکن وہ دعا آپ کے لیے ہوتا ہے. شیطان جو ہے حسد کیا.
اور کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے جو ہے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ کیا بولے؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے نکل جا۔ لمن تبعک منکم لمن تبعک منہم لاجمعن منکم اجمعین، تیرا جو بھی جو ہے اتباع کرے گا تجھے اور اس کو سب کو ملا کے ہم جہنم میں بر دیتے، لحملأن جہنم منکم اجمعین۔ خالی صرف ایک بات کی وجہ سے شیطان جو ہے کافر ہو گیا، اور ایک بات کی وجہ سے وہ اللہ کا دشمن بن گیا، وہ یہ ہے کہ کسی سے حسد جلن اتنی بری چیز ہے۔ ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں، خاص کر عورتوں میں یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی اچھے پوزیشن میں اچھے کپڑے پہنے ہیں اور اچھے زیورات ہیں تو ان سے حسد کرتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے دیتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوش ہے، ہم سے ناراض ہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں آزمائشیں کرتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کسی سے بلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب کسی سے بلائی کا ارادہ اللہ کرتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور جب کسی سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نوازتا ہے، دیتا ہے تاکہ اس کو آزمائے، دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے اللہ سے ہم خوش رہیں، قناعت اختیار کریں، جو کچھ بھی اللہ دیا اس کا شکر ادا کریں۔ آدم علیہ السلام سے حسد کر کر کے شیطان ابلیس بن گیا اور وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام سے حسد کر کر کے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دی، اور ان کے ابا سے بولے، ابا یوسف علیہ السلام کو ایک بیڑیا کھا لیا۔ ایک تو بھائی کو قتل کرنا چاہے لیکن قتل نہیں کر سکے، لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیے۔ دیکھو حسد اتنا برا چیز ہے، ایک بہن اپنے بہن کو قتل کرے گی، ایک بھائی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، اتنی بری چیز حسد ہے۔ شیطان اسی حسد سے اللہ کے برگزیدہ بندے سے دور دور ہو گیا، اللہ کا جو ہے دشمن بن گیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حسد سے بچائے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابل اور دوسرا حابل۔ قابل بڑا بیٹا تھا اور حابل چھوٹے بیٹے تھے۔ دونوں نے دو قربانیاں دیے، ایک کا قربانی قبول ہوا، دوسرے کا قبول نہیں ہوا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی واقعہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سنا دو۔ دونوں نے دو قربانیاں دی، ایک کا قربانی قبول ہوا اور ایک کا قربانی قبول نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جس کا قربانی قبول نہیں ہوا اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کیوں قتل کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تیرا قربانی قبول ہوا اور میرا قربانی قبول نہیں ہوا۔ اتنا ہی بس بات تھا کہ قربانی اللہ ان کا قبول کرا، ان کا قبول نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب انہوں کیا بولے؟
قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اللہ پرہیزگار لوگوں کا قربانی قبول کرتا ہے، پرہیزگار لوگوں کا قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ تو مجھے کیوں قتل کرتا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اگر تو میرے اوپر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ دیکھیے اکثر ہماری حالت کیسے ہے بولے تو، سامنے والا اگر ایک بات کہتا ہے، سامنے کی بہن ایک بات کہتی ہے، دو باتیں کر دیتی، اگر ایک مارتا ہے تو دو مار دیتی۔ لیکن آدم کے وہ دو بیٹوں کا مثال اللہ جو ہے ہمیں بتایا، ایک بیٹا کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا، دوسرا بیٹا کہتا ہے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اگر تو قتل کرتا ہے تو میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو آخر کار جو ہے وہ حسد کی بنا پر اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیتا۔ دیکھیں حسد کتنی بھیانک چیز ہے، بہت سارے ماں بہنوں میں یہ نظر آتا ہے۔ ایک گھر کے دو بہو ہیں، اگر ایک بہو جو ہے ایک اچھی پوزیشن میں چلے جاتی تو دوسرے بہو کو جلن شروع ہو جاتا۔ دو بہن ہے، دو بہنوں کو شادی ہو گیا، ایک بہن ایک اچھے پوزیشن میں چلے گی، دوسرے بہن کو جلن شروع ہو جاتا۔ اب انتظار کرتے رہتی ان کب جو ہے اس کو پریشانیاں آتے، کب تکلیفیں آتے، وہ بھی میں دیکھنا میرے آنکھوں سے ایسا ویسا بن گیا۔ یہ کتنی بری جو ہے چیز ہے انسان کے دل میں اپنے سگی بہن کے لیے آتا، اپنے سگے بھائی کے لیے۔ تو یہ اس کا وجہ کیا ہے؟ یہی حسد ہے۔ اسی حسد کے بنا پر آدم کے بڑے بیٹے قابل حابل کو قتل کر دی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دی۔ اب دیکھو ایک دوسرے طرف ہم یہ دیکھیں گے، آدم علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے تو شیطان نے ان کے پاس آ کر کے کیا کہا؟ آج ہمارے پاس آ کر کے کیا کہتا ہے؟ ان کے پاس جو بولا وہی باتیں ہمارے پاس بھی بولتا ہے شیطان۔ آدم اور حوا کے پاس آ کر کے کہتا ہے ما منع کا، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس درخت سے، اس پیڑ سے، اس جھاڑ سے کس لیے منع کیا؟ نہیں معلوم۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تم یا تو فرشتوں میں مل جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہ جاؤ گے۔ کیا بولا؟ دو باتیں بولا، ایک جو ہے تم فرشتوں میں مل جاؤ گے یا ہمیشہ اس جنت میں رہ جاؤ گے، اس لیے اللہ منع کریا نہیں کھانا بول کے۔ اب ان دونوں کو شک آیا، شیطان جو ہے ہمارے پاس آ کر کے ارث دلاتا ہے، ہوس دلاتا ہے، تمہیں جو ہے فلاں درگاہ کو گئے تو بیٹے ہوتے، خالی بیٹیاں جنتے، تمہیں فلاں درگاہ کو جاؤ بیٹے ہوتے۔ اب ان کا دل میں آ جاتا، صحیح چیز کیا کہ انہوں بولے سو، اب انہوں جا کے ان کے میاں سے، ان کے شوہر سے بولتے دیکھو جی انہوں فلاں جگہ گئے کہ تھے درگاہ کے پاس سے ان کو بیٹا ہوا، ہمیں گئی تو کیا غلطی ہوتا؟ اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتا، انہوں بھی آخر کار جاتے وہاں۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ تم کبھی بھی شیطان کے نقش قدم میں نہ چلنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم میں نہ چلو۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے معلوم؟ چند یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کریں گے لیکن ہم سبت منائیں گے۔ سبت بولے تو کیا؟ کس کو بولتے سبت بول کے؟ ہفتہ، سنیچر۔
ہفتے کے دن ہم منائیں گے. یہودیوں کے یہاں ہفتہ جو ہے عبادت کا دن ہے. ہم ہفتے کو عبادت کا دن منائیں گے. اسلام قبول کریں گے لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہفتے کے دن عبادت کا دن منائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتا اور کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان والوں، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے نہیں، آدھے مسلمان آدھے کافر نہیں، آدھے مسلمان آدھے یہودی نہیں، آدھے مسلمان آدھے عیسائی نہیں، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تم شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہیں چلنا. نقش قدم کا تو کیا ہے؟ شیطان کا نقش قدم بولے تو دوسرے طور طریقے، یہود و نصارہ کے طور طریقے پر چلنا گویا کہ شیطان کے نقش قدم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. یہود و نصارہ پر لعنت ہو جو اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے. آج کون کرتے سجدہ خبروں کو؟ یہودیاں کانتے بھی دیکھے آپ خبروں کے پاس سجدہ کرے سکا. عیسائی کو دیکھے کانتے بھی عیسائی خبروں کے سجدہ کرے سکا نہیں دیکھتے اب. لیکن مسلمان بڑے بڑے لمبے لائنہ لگا کے سجدہ کرتے رہتے جاتے. درگاہوں کے پاس کتنے لوگ نہیں رہتے، جھنڈے کے پاس کتنے لوگ نہیں رہتے، پنجے کے پاس کتنے لوگ نہیں رہتے. وجے واڑہ میں کتنے جھنڈے ہے کہ کتنے پنجے ہے کہ اتنے نارلا مارے سے مسلمانہ بھی ہے. تو کہ ان کو مسلمان بولنے کو شرم لگتا، کیونکہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھنڈے اور پنجے اور خبراں تھے کیا؟ صحابہ جا کے جو ہے خبر کو جا کے سجدہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، نارلا مارتے تھے. شیطان جو ہے ورگلاتا ہے، فلاں جگہ گئی تو جو ہے ایک بستے کا نارلا پورے درگے کتے کی سب مارے تو تجھے بیٹا ہوتا. تو یہ سب جو ہے شرک کے کامہ ہے، اس سے ہم باز آ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود و نصارہ پر لعنت ہو جو اپنے پیغمبروں کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لی. پھر اللہ کے نبی کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لا تکون خبر عیدن، میرے خبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، عیدگاہ نہ بناؤ. بہت سارے مسلمانہ جو ہے عرس کو جاتے ہیں. کتنے درگے ہیں؟ اسامی کیلنڈر ہے، اسامی کیلنڈر میں روزانہ کانکا عرس ہے کہ سب ہر ڈیٹ پہ ایک عرس رہتا. مسلمانوں کو کتنے عیداں ہو گئے گا؟ تو جتنے دن ہے اتنے عیداں ہو گئے. 360 پر 5 دن ہے سال کو، 360 پر 5 عیداں ہیں. یہ سب غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیداں دیکھے گئے، ایک رمضان اور دوسری بقرعید، عید الاضحیٰ، عید الفطر. اگر تیسرا کوئی عید ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے. تو آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے اوپر زندگی گزارتے ہیں تو شیطان آ کے بولا اگر تمہیں یہ درخت کا پھل نہیں کھا لیے تو تمہیں ہمیشہ یہاں رہ جاتے جنت میں یا فرشتے میں مل جاتے. اب انہوں دونوں سوچے آدم ہوا کہیں کہ تو اچھا کھا کے دیکھیں گے، چکھ کے دیکھیں گے بول کے وہ درخت کے قریب آہستہ جا کر کے کیا کرے، اس کا پھل نکال کے کھا لی، جیب کو لگائے. فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، اور وہ اپنے جیب سے لگا کے اس کا ٹیسٹ دے کے بس وہ پھل کا کیسا ہے کس کا ذائقہ دیکھیں گے بول کے جیب کو لگائے، فوراً ان کا لباس جو ہے نکل گیا. وَطَفِقَ يَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جو ہے جسم کو چھپانے لگے. فَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اللہ پکارتے ہوئے کہا اے آدم، اے حوا، کیا میں نے نہیں کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان دشمن ہے، دوست ہے؟ دشمن ہے. ہم کیا کرتے منو؟ شیطان سے دوستی کرتے. آپ بول سکتے کیسا دوستی کرتے حضرت؟ ہم شیطان سے دوستی کبھی نہیں کرتے نا.
کیسا کرتے بولے تو نماز نہیں پڑھنے والے سب بھی کس کے دوست ہو جاتے ہیں؟ کس کے دوست ہو جاتے؟ شیطان کے دوست ہو جاتے نماز نہیں پڑھے تو۔ نماز پڑھنے والے کس کے دوست ہوتے ہیں؟ پڑھنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ میں نہیں بولا، آپ قرآن میں دیکھو، فَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، تم سجدہ کرے تو اللہ کے قریب ہوتے، سجدہ چھوڑے تو کس کے قریب ہوتے ہیں؟ شیطان کے قریب ہوتے، پورے شیطان کے کاماں کرتے رہتے۔ کیا بولے تو اصل دیکھے تو ان کا زندگی میں انہوں نے نماز چھوڑ ڈالے، اس لیے پورے شیطانی خیالات، شیطانی کاماں یہ چیز ان کے ذہن میں گھومتے رہتے۔ اب اچھے باتیں نہیں چھڑتے، کہیں کو نہیں چھڑتے بولے تو روز شیطان جو ہے ان کے کان میں مودتے رہتا، پیشاب مودتے رہتا۔ اب کہاں ان کو باتیں چڑھتے؟ اذان میں نہیں سناتا، اذان میں نہیں سناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اذان جس کو نہیں سناتا اس کے کان میں شیطان مود ڈالتا ہے، بلکہ پیشاب کرتا ہے۔ کتنے جو ہے گندا زندگی جو ہے ہمارا ہو جاتا۔ اگر نماز پڑھنے والے نماز کے لیے صبح اٹھے تو کیا ہوتا مانو، رات کو شیطان محنت کر کے 3 گاٹیاں ڈالتا۔ ہندوؤں میں شادی کر لیے تو مرد جو ہے عورت کو کیا کرتا؟ کتنی گاٹیاں ڈالتا؟ 3 گاٹیاں ڈالتا نہیں، مڑ مڑلو بولتے، 3 گاٹیاں ڈالتا۔ وہ 3 گاٹیاں شیطان بھی ڈالتا کرتے، رات بھر بیٹھ کے بہت محنت کرتا، رات بھر 3 گاٹیاں ڈالتا۔ اب وہ اگر کوئی بندہ سویرے فجر کو اٹھ گئے، سمجھو اٹھ کے جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھتے، دعا ہے، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے؟ صبح اٹھنے ساتھ پڑھنا نا۔ اب اگر کسی کو نہیں آیا سمجھے اتنا بڑا دعا، کیا مول صاحب اتنے بڑے دعائیں ہم نہیں آتے بولے تو الحمدللہ بولو، اٹھنے ساتھ کیا بولو؟ الحمدللہ بولو۔ بولے تو کیا ہوتا؟ ایک گاٹی کھل جاتا، ایک کھل گیا۔ اور ایک گاٹی کیسا کھلتا؟ وضو کر لینا جا کے، وضو کرے تو کیا ہوتا؟ اور ایک گاٹی بھی کھل جاتا۔ اس کے بعد نماز پڑھے، نماز فجر نماز پڑھ لیے، کیا ہوتا؟ اور ایک گاٹی بھی کھل جاتا، 3 گاٹیاں کھل جاتی۔ اللہ کے نبی بولے اس کا دن بڑا سکون رہتا، نہیں تو کیا ہوتا؟ اس کا دن بڑا جو ہے بدسکون رہتا۔ کس کا منہ دے؟ کیونکہ آج سب بھی کیا کام بھی نہیں ہوتے، اماں بولتی کس کا منہ دے کہ کس کا بھی نہیں، نماز نہیں پڑھے تمہیں بولتے نہیں، بولتے رہے کس کا منہ کی دیکھ، لیکن صبح اٹھ کے کیا کام بھی نہیں بنتے، کیسا بن جاتے؟ تمہیں نماز پڑھے کیا؟ اصل وہ منہ دیکھنے کا کیا بھی نہیں، کس کا منہ دیکھے تو بننا نہیں بننا کیا بھی نہیں، تمہیں نماز نہیں پڑھے تو کیا بھی نہیں بنتا، کیا بھی نہیں ہوتا۔ نماز جو ہے اصل چیز ہے، صبح نماز پڑھو۔ وہ وقت میں کون آتے؟ روزی کے، ہمارا جو روزی دینے والے فرشتہ آتے، پوسٹ مین آتا، خط لاتا، ہمیں سوتے رہے تو کیا کرتا؟ پوسٹ بول کے وہاں ڈال کے چل جاتا، وہ کتا کی بلی کی لے کے چلے جاتی۔ ویسا کہ ہمارا کھانا بھی روز لاتے فرشتے، لے بول کے، ہمیں سو کے رہے تو پھینک کے چل جاتے، ملے تو ملتا نہیں تو نہیں۔ تو اس لیے صبح جو ہے فجر کو اٹھنا وہاں سے شروع ہوتا، ہمارا کہانی پورا بھی، ہمارا زندگی وہاں سے شروع ہوتا۔ 3 گاٹیاں جو ڈالے وہ 3 گاٹیاں کھول لینا نہیں۔ کون ڈالا گاٹی؟ فرشتہ ڈالے گا تو اچھا چیز، جب فرشتے کے ساتھ رہ سکتے اچھی بات ہے۔ شیطان گاٹیاں ڈالے گا تو کیا ہوتے ہمیں؟ اس کا بن جاتے۔ جیسا ہندوؤں میں شادی کر لے تو 3 گاٹیاں ڈالے تو اس کا جو ہے اس کی عورت بن جاتی ہے، ویسا ہمیں کیا کرتے؟ ان 3 گاٹیاں ڈالتے اس کے بن جاتے شیطان۔ وہ گاٹیاں کھول لینا روز۔ اور اللہ کے نبی کیا بولے منو، رات کو سوتے وقت دونوں رہتے ڈیوٹی کے واسطے، ہمارے کو ڈیوٹی کرنے دونوں رہتے، ایک کون رہتے؟ 2 قرین، عربی میں قرین بولتے اس کو۔ قال قرین ربنا هذا ما لدي عتید، قرآن کریم میں سورہ خوف میں پڑھ سکتے، 2 قرین رہتے، ایک قرین شیطان اور ایک قرین کون؟ فرشتہ، نیک فرشتہ۔ اگر ہمیں سوتے یوٹیوبہ میں کیا کی قصے ادھر کے ادھر کے سب بھی دیکھ لے کے ویسا سے سو گئے تو کون کھڑتا مانو ہمارے پاس سے؟ کون کھڑتا؟ شیطان کھڑتا۔ اچھا کام کرے با، رات پورا میرا ڈیوٹی، تو بہت اچھا کام کرے بول کے وہاں چی کھڑ جاتا، رات بھر ہمنا خوابان چی خواباں، سانپاں، کتے کیا کے دکھتے رہتے۔ مولانا کیا کہ سمجھ میں آتا نہیں، بولتے تعبیذ بند لے، بولتا ہوں جا کے تعبیذ بند لگا۔ ارے تعبیذ سے کیا بھی نہیں ہوتا با، ابھی زیادہ ہو جاتے، تعبیذ سے ابھی زیادہ ہو جاتے۔ شیطان دیکھتا ہے اس کے گلے میں تعبیذ ہے، میرا کسٹمر چی بولتا، میرا کسٹمر چی، ان روز بھی میرے پاس آتے رہتا، تعبیذ پہ تعبیذ، اب پورے بنلے کے گلہ پورے بھر جاتے۔
کیا حضرت اتنے تابیزہ بنے تو بھی کیا تو بھی کام نہیں کرتا ہے؟ بول تو شیطان کا کسٹمر بن گیا، اب کیا ہوتا تجھے؟ روزانہ اب تمہارے گھر کے سامنے بھی کیا کرتے بہت جنے، کیا لٹکاتے؟ کدو لٹکاتے۔ شیطان جاتے رہتا اور رستے میں میرا گھر ہی بولتا ہے، کئی کو تو انہوں کدوا لٹکائے، انہوں میرا گھر والے چی بولتا ہے، نہیں تو کیا کہ تگرے لٹکاتے، وہ پنجا کیا کہ لٹکاتے، یہ لٹکاتے، یہ سب لٹکا اس والے کو بولتا ہے یہ میرا گھر آنچ، اب کیا بھی دیکھنا ضرورت نہیں، میرے کام آنچ کرتے رہتے، میں کیا بھی ان کو کرنا ضرورت نہیں، انہوں خود کرتے رہتے شیطانی کاما، نماز پڑھتے نہیں، کیا بھی، یہ کیا ہے یہ دین؟ کیا دین یہ؟ نام دے کے تو عائشہ رکھے، کام کس کیا کرتے؟ ذرا آپ ہی بولنا، میں بولنا ضرورت نہیں ہو، نام عائشہ نام رکھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیسی خاتون تھی؟ انہوں کیسے خاتون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے بیوی تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نور میں ان کی پاکیزگی کے بارے میں 11 آیتیں نازل کر دیا، الحمدللہ۔ کتنی بہترین خاتون، ایسے نامہ رکھ لے کے کیسے کاما کرتے، الٹے پلٹے کاما کر کے پورا بھی شیطان کو دے ڈالتے ہماری زندگی پورا۔ تو اس لیے رات کو سوتے وقت ہمیں جو ہے کیا پڑھ کے سونا؟ کیا بھی نیا ہے سمجھو، کم سے کم کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، اللہم بسمک اموت و احیا، سوتے وقت کا دعا بچے بھی پڑھتے، بہت سے بچے پڑھ لے کے سو جا رہا، آخر میں اگر یہ پڑھ لے کے سوئی تو شیطان بولتا میرا ڈیوٹی نہیں ہے با، مجھے جو ہے یہاں سے نکال دیا، ان بازو کو بیٹھ جاتا اور وہ خرین فرشتہ کھڑ جاتے ہیں، فرشتہ کھڑے ہو جاتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رہتے، ان کو کیا کرتے گا تو بیت المال کے کھجوران دیکھو با بول کے گیٹ کنے بٹھاتے، ان گیٹ کنے رات بھر بیٹھ کے رہتے، انہوں اندر کون کی چور آ گیا، انہوں گیٹ کنے بیٹھے، کیسا ہے معلوم نہیں، ان اندر ان چوری کرتا ہے، اندر جا کے پکڑ لیے، کیا رے بدماش کہاں سے آیا تو؟ کون بولتے باوا باوا چھوڑ ڈال، میں تھوڑا بھوکا ہوں، میرے بچے بیوی سب بھی بھوکے ہیں، ایک دن آج ایک دن چھوڑ ڈال، کل سے نہیں آتے لے بولے، اچھا نہیں آنا خبردار جا بول کے بیچ ڈالے۔ سویرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر نماز میں گئے، جا کے بولے یا رسول اللہ آج رات ایک چور آیا، کیسا آیا کہ معلوم نہیں، ان کیا کہ بابو نائنا بولے تو میں چھوڑ دوں اس کو، گگایا منائے چھوڑ دوں، ان کل بھی آتا دیکھ بولے، کل بھی آتا، کون انہیں دیکھیں گے بول کے بیٹھے، انہوں بیٹھے چاہیے گیٹ کرنے، کیسا آ گیا کہ اندر آ گیا، ان کے پھر آ گیا، ارے بدماش چور تو پھر کیسا آیا، میں گیٹ کے نیچے بیٹھ کے ہے نا، بول تو نہیں بابا چھوڑ ڈال، آج ایک دن کو کل سے نہیں آتے لے بولے، اچھی بات بول کے چھوڑ ڈالے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا ہوا تمہارا وہ ساتھی آیا کیا؟ آیا یا رسول اللہ آج بھی بہت گگایا منایا، میں چھوڑ ڈالوں، ان کل بھی آتا بولے، ارے کل بھی آتا بولتے کیا انہوں کون اصل ان سمجھ میں نہیں آتا ہے بول کے تیسرے دن بھی دیکھے، انہوں برابر آیا، انہوں بولے آج نہیں چھوڑتا ہوں، تیرے ہڈیاں پسلیاں سب بھی میں ایک کر ڈالتا، اب نہیں چھوڑتا، تو کئی کو آتا ہے بارے بارے، اصل کون تو بول، نہیں بابا وہ سب بھی نکو کئی کو یہ کس سے سب بھی مجھے چھوڑ ڈال، میں تجھے ایک اچھا چیز سکھاتا ہوں۔ کیا سکھاتا؟ آیت الکرسی سکھاتا، آیت الکرسی سکھاتا، ان کے اللہ والے سکھائے نو، اچھے وہاں سکھاؤ کیا آیت الکرسی بولتے؟ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا قرآن میں آیت الکرسی مانو، بڑے بڑے تگرے لگاتے رہتے، پڑھتے نہیں، خالی لگاتے، لگائے تو کام نہیں ہوتا با، اب ڈاکٹر چٹھی دیتا، ڈاکٹر کیا ہو چٹھی دیتا، یہ ٹیبلیٹ مولے کے ڈال لو اماں بول کے، اس کو تگرا بنا ڈالے، بنا کے گھر میں لگا ڈالے، لگائے تو ابھی بیماری اچھا ہوتا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے گئے، ڈاکٹر صاحب تمہارا چٹھی پہ تگرا بنائے، بنا کے فریم لگائے، روز بت بتیاں لگاتے ہیں سب کرتے ہیں، کیا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، ارے بیوقوف دماغ خراب ہو گیا کیا، جا کے ٹیبلیٹ مولے بولے تو تگرے بنا کے تو فریمہ بنا کے لگا لیتا، کیا بولتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی کو نازل کرے آیت الکرسی، فریم بنا کے لگانے نازل کرے، کیا پڑھنے، اگر لگائے تو بھی آپ لگاؤ لیکن پڑھو، پڑھنے کے لیے نازل ہوا قرآن کریم۔ ابو ہریرہ جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے یا رسول اللہ ان برابر آیا، ان بدماش برابر آیا، ان کون کی نہیں مانو، اللہ والا سکھائے، آیت الکرسی سکھایا مجھے، اور بولے آیت الکرسی پڑھ لیے تو اللہ جو ہے ایک دو فرشتے کو کڑاتے، یہاں کون بھی چوراں ہو، کون بھی ڈاکواں کون بھی نہیں آتے، تمہیں آرام سے رکھ سکتے، بولا سچی بات بولا ان، لیکن ان جھوٹا پکا جھوٹا ہے، ان بولے یہ کیا پکا جھوٹا بولتے اور سچا بات بولتے آؤ کون کی معلوم، کیا پوچھے نہیں معلوم یا رسول اللہ، ذاک الشیطان، شیطان ابلیس گڑھوں نے
ابلیس سے کتنا بات بولے یا رسول اللہ, پہلے بولے تو اس کو چھوڑ تو نہیں نا, پکڑ کے لا تم سے بولے. دیکھا ابلیس کیا کرا, آیت الکرسی سکھایا. شیطان بھی اچھے کام کرتا, کب ہمیں اچھے رہے تو شیطان کیا کرتا, اچھے کام کرتا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کا نماز کو اٹھنا بول کے سو گئے تو شیطان کیا کرا, نہیں اٹھے سکا, ان کو جو ہے سلا دیا. دیکھو ناک پہ وہ کیا بولتے, جولی جولا پاٹا بولتے ہیں تیلگو میں, ہندوؤں میں وہ جولا پاٹا سا گئے تو کیا کرتے, ابھی تھوڑا دیر سوئیں گے, 1-2 لازے ہے 3 لازے ہے بول کے سورج نکل جاتا. ایسا سلا دینا وہ صحابی کو. وہ صحابی اٹھے تو روتے پریشان ہو کے نماز پڑھے. یا اللہ کتنا کام ہو گیا, میرا نماز قضا ہو گیا بول کے روتے نماز پڑھے. تو اللہ بولے ان کو ڈبل ثواب دے ڈالو, بولے ڈبل ثواب کا. تو معمول نماز پڑھے تو 20% نمازوں کا ثواب, ڈبل ثواب دے ڈالو بولے تو ان کو ڈبل ثواب مل گیا بول کے شیطان کو غصہ آ گیا. میں کیا کہ ان کو نقصان کرنا بول کے سلائی تو اللہ ڈبل ثواب دے دیے. ایسا فائدہ نہیں, روز آ کے اٹھانا, بابا تمہیں اٹھ جاؤ, کہیں کو تمہیں سو نہ کو اٹھو نماز کو جاؤ بول کے شیطان اٹھاتا ہے روز. دیکھیں کتنا اچھا کام کرتے ہیں شیطان. ہمیں اچھے رہے تو شیطان بھی ہمنا اچھے کام کرتا, نقصان نہیں ہوتا. ہمیں برے رہے تو شیطان بھی پورے برے کرتا. تو لاسٹ میں سوتے وقت کیا کرنا, آیت الکرسی پڑھ لے کے سو جانا. نہیں تو اللہم بسمک اموت واحیا, سوتے وقت دعا پڑھ کے سونا. کیا بھی نہیں آتا سمجھو, بسم اللہ بول لے کے سو جاؤ, بس کم سے کم اللہ کا نام لے کے سو جاؤ. کیا ہوتا, ایک فرشتہ کھڑتا, رات بھر کھڑتا فرشتہ, اور ہم نا جو ہے حفاظت سے دیکھتے رہتے. رات اچھا گزرتا, اچھے خوابان دکھتے ہم نا, اور جو بھی خوابان دکھتے اس اچھے ہوتے. خوابہ میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے. دیکھو تھوڑے خوابان جو ہے ہمیں اچھے خوابان دیکھتے, نوکری ملے سکا, بیٹا پیدا ہو سکا, شادی ہو سکا, اچھے خوابان اچھے ہوتے. تھوڑے لوگ کیا بولتے, نہیں بھائی الٹے ہوتے بولتے, اچھے دیکھے تو برے ہوتے, برے ہوئے تو اچھے دیکھتے. رانگ ہو, غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, جو بھی خواب تم دیکھتے وہ اچھا ہوتا. اچھے خوابان دیکھے تو اچھا ہوتا. اگر تم برے خوابان ڈراؤن خوابان دیتے وہ ڈراؤن ہوتا. لیکن اس کو توڑنے کا بھی ایک طریقہ بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہیں گاڑی کے نیچے گر کے ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے سکا خواب دیکھے, ہو سکتا, اس لیے اس کو توڑنا بولے تو کیا ہو, داماد طرف, الٹے ہاتھ طرف, لیفٹ ہینڈ سائڈ کیا کرنا, 3 بار تھوک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو خواب ٹوٹ جاتا. ہمیں جاگ کے ریسٹم شیطان ہمارے اوپر جو اتنی محنت کرتا نا, سوچٹم نہیں کرتا, سوچٹم بھی کرتا. اس لیے کیا کرنا, ہمیں وہ خواب کو فوراً توڑنا. اللہ کے نبی بولے اس کے بعد سیدھے کروٹ پر گم کے سو جاؤ بولے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو وہ خواب ٹوٹ جاتا. وہ دائیں طرف آہستہ 3 بار تھوکنا ہمیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بولے یا رسول اللہ, میں نماز میں کھڑتے کیا کی پورے یاد آتے. کون سا تو چیز گم جاتا, گھر میں ڈھونڈ کے تھک جاتے. نماز میں کھڑے تو یاد آ جاتا, آتا نہیں. بہت جنے کو نماز میں سب بھی یاد آ جاتے رہتے. ایک نماز کو گئے کرتے, ایک حضرت نماز کو گئے تو امام صاحب 4 رکعت کے 3 رکعت چی پڑھے کرتے. 3 رکعت چی پڑھے تو پورے لوگ کیا نہیں بولے, یہ صاحب اٹھ کے بولے حضرت آپ 3 ہی پڑھائے. بولے یہ کیا ہوا, کون بھی نہیں بولے نا, تمہیں 3 بولے کیا ہاؤ 3. میں کریکٹ بولتے ہیں, ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను 3 3 ہی پڑھے آپ. پھر انہوں کون بھی نہیں بولے نا, وہ مجھے معلوم نہیں, آپ 3 ہی پڑھے. کیسا بولے آپ 3 ہی پڑھے, بول تو میرے کو 4 دکانیں ہے, 4 دکانیں میں 3 دکانیں کا حساب ہوئے, 1 دکان کا حساب نہیں ہوا. بولے کتنے اچھے آدمی دیکھے انہوں کیا کرتے, نماز میں ہر نماز میں 1 دکان کا حساب کر لیتے. پورے بھی جو کھاتے دیے, کس کو دیے کہ ان کو عبداللہ بھائی کو یہ دیے, ان کو یہ دیے, سب یاد کر لے کے پورا ایک اکاؤنٹ کلوز کر لیتے 1 رکعت پہ. 3 ہی کلوز ہوئے مولانا, اور ایک باقی رکھ گیا. بولے کتنے اچھے آدمی جی, تمہیں اکاؤنٹس کر لیتے نماز میں کھڑ کے. اس میں نماز میں یاد آتے مولانا, باقی بیٹھے تو یاد نہیں آتے, نماز میں پورے یاد آتے رہتے. یہ حالت ہماری نمازاں کا. نماز میں خشوع کہاں ہے, خضوع کہاں ہے. میں ایک بار خشوع خضوع بولے تو مولانا وہ کہاں ملتے, پوچھے مجھے, کہا تو ملتے کیا مول لینے کو, وہ خشوع خضوع کہاں ملتے مولانا, پوچھے. ارے ملنے کے نہیں بھائی, یہ مول لینے کی کیا بھی نہیں. خشوع خضوع کا تو ہمیں اللہ دیکھتا ہے بول کے کھڑنا نماز میں, اس کو خشوع خضوع بولتے.
نماز میں کھڑتے پورے ادھر کے ادھر خیالان سے انہوں کیا کھا لیتے کہ وہاں انہوں کیا کھا لیتے کہ انہوں کیا لے جاتے کہ انہوں کیا لیتے کہ سب ایچی ذرہ دیر ایک 10 لحظے نماز میں سکون سے کھڑ کے اللہ میں جو ہے اتنے گناہ کرا تیرے سامنے کھڑی ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر مولا، میرے اتنے غلطیاں ہو گئے، میں اتنے نمازاں چھوڑ ڈالوں اور اتنے جو ہے زکوٰۃ چھوڑ ڈالی، اتنے جھوٹ بول ڈالوں، ایسے ایسے کام کری مولا مجھے معاف کر مولا، آنکھوں سے جو پانی نکالے تو اللہ کو رحم آ جاتا، میرے بندی میرا بندہ میرے سامنے کھڑ کے پورے قبول لیتا ہے نا، بول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کر کے معاف کر دیتا۔ تو نماز فجر کے پڑھے، اس کے بعد جو عشاء کا پڑھے اور باقی کے نمازاں پڑھے۔ بہت سارے کیا بولتے مانو خواتین میں زیادہ جو ہے سننے میں آتا، نہیں مول صاحب بہت خامہ رہتی کامہ کر کے نمازاں پڑھو بولتے کیسا ہوتا بولتے۔ اب تمہیں پورے کامہ کر ڈالتے دنیا کے، پہلے کے لوگوں کو کتنے بچے رہتے تھے مانو، اب کے بچے آپ کے کتنے بچے ہیں جی؟ ہم دو ہمارے ایک کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہم دو ہمارے کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایک یا دو، یہ زمانہ آ گیا۔ اب وہ زمانے میں فٹ بال ٹیم رہتا گھر میں، کرکٹ ٹیم رہتا سو انہوں عملہ کیسا محنت کرتے تھے کہ معلوم نہیں، لیکن مکسر رہتے نہیں سو زمانے میں تھے کیا؟ مکسر رہتے کیا؟ خالی پورا ڈال دیا سو بٹن گھمائے تو پورا مکسی بن جاتا، وہ نہیں نا زمانہ۔ ہاتھ سے پیستے تھے، ہاتھ سے جو ہے پیس کے محنت کر کے فٹ بال ٹیم کو کھلاتے تھے، 12 جنے 13 جنے رہتے تھے گھر میں، سب کو کھلاتے تھے پلاتے تھے۔ ایک اماں، واشنگ مشین رہتا سو کیا؟ آج واشنگ مشین کا زمانہ ہے، واشنگ مشین میں ڈال دیے، انہیں جو بولتا کوئیں کوئیں بول کے جا کے نکال ڈالتے کپڑے، اتنا آسان ہو گیا۔ تو بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مول صاحب، بہت تھک جاتے کام کر کے، کیا کر کے تھک جاتے تمہیں مٹی کیا بھی نہیں، پورے مشیناں سے کرتے ہیں نا۔ وہ زمانے میں مشرا نہیں تھے، آٹو بول کے آٹو چل کے چل جاتے، وہ زمانے میں چل کے جاتے تھے ہمارا اماں نا، پورے چل کے جاتے تھے، دور دور بازار کو جانا چل کے جاتے تھے۔ اب کیا گیس اسٹو ہے آرام سے، نہیں تو کرنٹ اسٹو ہے۔ وہ زمانے میں کیا تھا؟ لکڑیاں کا چولہا رہتا تھا، کتنی محنت کر کے جو ہے لکڑیاں پھوڑنا کھٹنا جلانا اور ہنڈیا میں پکاتے تھے۔ آپ کے سکا اسٹیل کے وہ کیا بھی نہیں ہے، وہ کیا تو بھی ساس پر غصہ رہ کے انڈی پہ دیکھا تو انڈی ٹوٹ جاتا سوا۔ اب ابھی پورے اب کچھ ہی غصہ ہے انہوں کو ساس کو، اس پہ ہنڈی ایک پوڑ ڈالے رہو، اب ان کو پوڑ ڈالتے ہو۔ تو وہ حالت تھا وہ زمانے میں۔ آج جو ہے پوری سہولتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیا، ککر پہ رکھے تو ککر بولتا 3 سیٹیاں ہو گیا، آؤ بی بی اتارو بول کے، نہیں ابھی سیریل پورا ہو یا نہیں تھوڑا جلیں دو بولتے اس کو، سیریل میں بیٹھتے ہیں اور سیریل جلتے جلتے آخر کو جل جاتا، ان کو کیا کہ بولنے کو واسطے پورا نکال کے پیک ڈال کے پھر نیا پکا دے۔ کیا ہے بہت ہے گھر میں، لا کے ڈالنے والے ہے، خوب پکاؤ۔ پہلے کیسا تھوڑا تیل زیادہ خرچہ ہے تو کیا اتنا تیل خرچہ کری، بہو کو پوچھتے ساس، انہوں ڈر ڈر کے پکاتے، اب کیا بھی نہیں، اب پورا جو ہے فریجا میں بھر کے رہتے، کھا کھا کے نہیں مر کے بھر کے رکھ ڈالتے فریجا میں۔ تو یہ حالت ہمارا وہ زمانے میں کیسا جیے وہ لوگ، ہم لوگ کیسا جیتے، 2 بچے سے بڑا مشکل سے جیتے، خالی نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں ہے۔ وہ زمانے میں وہ اماں کیا کرتے تھے، پوری قرآن یاد کر ڈالتے تھے، الحمدللہ ان کے پاس وقت رہتا تھا۔ ہمارا وقت پورا کیا لے لیا، یہ فونہ لے لیے، ٹیلی ویژن لے لیے، یہ سیریلہ لے لیے، پورا ہمارا وقت پورا انہوں لے لیا۔ اب اللہ کہنے جا کے کھڑ کے کیا منہ دکھاتے، اللہ پوچھتے میں تجھے جو ہے 60 سال دیا کیا کرا، اللہ کہنے پورے جھوٹا بولتے، کیا اللہ 2 بچے سے ابا مر سکے نہیں، 20 بچے سے بھی زیادہ جو ہے مشکل ہو گیا، 2 بچے کو پالنا معمولی چیز نہیں، تجھے کیا مانوں، ہمیں کتنی محنتاں کرے گی، کتنی پریشانیاں کرے گی، پورے جھوٹاں سے اللہ کرے۔ بچے کو کیا کرے، بچہ کو جو ہے سنبھالنا پڑتا بول کے اس کو جو ہے گیم کھیلنا سکھا ڈالے بچپن میں، اس کا ہاتھ کو فون دے ڈالے، ارے تو کھیل لے رہے، کھیل لے، میرے ذکر میں نہیں، میں میرا فون دیکھ لے تو تیرا فون دیکھ لے بول۔ اب ان واچ کھیلتے کھیلتے کیا کرتا، ان PUBG گیم سے کیا کرتے، ایک ہویا قصہ گزرے سے میں بولتا ہوں، PUBG گیم سے کیا کرتے، سیکھ کے کیا کرا، اس کے ابا کا اکاؤنٹ میں سے 7 لاکھ کھیل ڈالا کرتے، ریئل یہ پیپر میں اخبار میں بھی آیا، 7 لاکھ کھیل ڈالا کرتے۔ ان جو ہے بمڑیا مارتا ہے، میرا پورا 7 لاکھ کون نکال ڈالے کہ مال نہیں، ان پورا گیم میں کھیل ڈالا پورا۔ کون سکھائی بولتا، اماں سکھائی بولتا۔
فری گیم سکھائی اماں، ان جو ہے پیسہ رکھ کے کھیلنا شروع کرا۔ تو آج کے ماں جو ہے کیا تربیت سکھاتی ہے بچوں کو؟ بچپن سے فون دیتی ہے، اس کو جو ہے بچپن میں جو ہے گیم سکھاتی ہے، اس کو کبھی کلمہ سکھائے، کبھی سوتے وقت کا دعا سکھائے، صحابہ کا کہانی بولے، پیغمبروں کا کہانی بولے، کتنے مصیبتیں پڑے پیغمبراں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قربانیاں کرے، صحابہ کتنے قربانیاں کرے، اپنے جانان دیے۔ کہاں رہتے تھے انہوں مسلمان؟ 4000 کلومیٹر دور، مکہ مدینہ یہاں سے 4000 کلومیٹر دور۔ آج ہمیں یہاں بیٹھے کھمم میں بیٹھ کے جو ہے اللہ 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 بول لیتے، یہ اسلام ہم نے کیسا ملا؟ ان کی محنت۔ انہوں 4000 کلومیٹر دور سے ہمارے تک اسلام لائے، تو ہمیں 4 کلومیٹر بھی نہیں جا سکتے اسلام کو بتانے۔ ہمیں کیا کرتے؟ ہمارے اسلام سے نہیں بچا سکتے۔ تو محنت کرنا، جاگ جانا ہے امت۔ قرآن کریم مقدس کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرا، اور وہ مہینہ بھی عنقریب آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ، جو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اللہ کا کلام قرآن کریم جو ہے، ہم ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ کیسے ہے منو آج کے لوگ؟ قرآن کب تک دیکھ کے کیا بولے تو نہیں قرآن کو اوپر رکھنا بولے، ہمیں اوپر رکھے، کبھی کیسا دیکھتے اوپر رہتا قرآن بولے، کیسا رکھے اوپر بولے تو غلاف میں ٹائٹ بن کے اوپر رکھ ڈالے۔ کیا کرے بولتے ادھ بتیاں جلاتے، روز کو ادھ بتیاں جلاتے۔ قرآن کو ادھ بتیاں جلانے کو آیا؟ اور ایک لے بولے میں سر پہ رکھ لیتے، روز بھی بولے سر پہ رکھ لینے، قرآن آیا؟ سر پہ رکھ لینے، نہیں تو قرآن کو جو ہے بوسہ دینے، چمے کرنے، نہیں تو جو ہے انکیاں کو لگانے، اوپر رکھ لینے۔ قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن کئی کو نازل ہوا؟ پڑھ کے ہدایت پانے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ قرآن میں بولا قرآن ہم نازل کرے، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو قرآن میں شفا ہے ضرور۔ ہمارے دل میں ایمان نہیں تو قرآن میں بھی شفا نہیں ہے۔ ایمان میں خطرہ، جولی میں پترہ بولتے تھے قرآن، اس کا ایمان میں خطرہ، قرآن اللہ کا کہ نہیں کی بول کے ڈاؤٹ ہے اس کی۔ نہیں، قرآن حقیقت میں اللہ کا ہے، اللہ کا کتاب ہے۔ پورے دنیا کی کتنے کتاب آئے اس دنیا میں، سب کے سب بدل گئے، لیکن ایک واحد قرآن ایسا کتاب ہے آج تک نہیں بدلا، آج تک نہیں بدلا۔ اگر قرآن کو آپ کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا، تیلگو میں پڑھو، تیلگو میں نہیں آتا اردو میں پڑھو، اردو میں نہیں آتا ہندی میں پڑھو، لیکن قرآن پڑھو۔ نہیں پڑھے سوالے کیا ہوتے مانو؟ قیامت کے دن کیا ہوتے مانو؟ اندھے بن کے اٹھتے، انکیا نہیں رہتے۔ میں نہیں بولا، قرآن میں چی آیت وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا۔ جو میری کتاب کو بھول جاتے، انکار کر دیتے، میری کتاب سے دور رہتے، ان کا دنیاوی زندگی ہم تنگ کر دیتے، قرضاں پہ قرضاں ہو جاتے۔ نہیں کام ایسو چیزاں مول لیے تو کام ایسو چیزاں بیچ لینا پڑتا ہے، یاد رکھ لو۔ روز کام اب کئی کو بولتے فلپ کارٹ کٹے، اور فلپ کارٹ پہ روز بھی شاپنگ چاہیے۔ پہلے کب کی سال میں ایک بار شاپنگ کرتے تھے، عیداں کو براتاں کو جا کے شاپنگ کرتے تھے، اب روز شاپنگ۔ ان آ کے آرنا مارتے رہتا سامنے، اماں تمہیں بک کرے نا، آؤ پیسے لاؤ بول۔ روز مولے تو کہاں سے لاتے پیسہ؟ روز بھی شاپنگ۔ گھر میں سانس دیکھتے بولتے، اماں باوا دیکھتے بول کے، نہیں تو شوہر دیکھتے بول کے، چوری سے جو ہے کس کے نے خرچ کر کے لا کے وہ لے لیتی، وہ ہو گیا کرتا اور ایک آتا۔ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جس چیز کا ہم نہ ضرورت نہیں ہے وہ چیز کو مولے تو ضرورت کے چیزاں بیچ لینا پڑتا، گھراں بیچ لینا پڑتا، زیورات بیچ لینا پڑتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے، اللہ بھی قرآن میں بولے، فضول خرچ سے بچو۔ فضول خرچ کرنے والا کون؟ فضول خرچ کرنے والا کون؟ اللہ کیا بولے قرآن میں؟ شیطان کا بھائی۔ کس کا کہ بھائی نہیں، شیطان کا بھائی بول کے اللہ بولے قرآن۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ تم فضول خرچ نہیں کرو، فضول خرچ کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا۔
اس لیے فضول خرچ سے بچاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو کچھ بھی دیا اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ کریں. کمانے والے کو معلوم ہوتا کتنی محنت کر کے کماتے کی. 100 روپیہ 1000 روپے کمانا کتنی محنت کی باپ کو معلوم ہوتا جو کماتا ہے, یا ماں کو معلوم ہوتا جو کماتی ہے, اس کو معلوم ہوتا کہ کتنی محنت کرنا پڑتا. لیکن خرچ کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی محنت سے کمائے گی. تو اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے ہوش میں آنے کی توفیق دے, ہوش میں آنے کی توفیق دے. یہ پورا جو ہے جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ ریئلی آج جو ہے ہمارے اندر ہو رہا ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ رہا ہے. یہ باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں. رات کو کتنے بجے سوتے ہیں؟ اکثر کیا بولتے ہیں مانو, قرآن کریم میں ایک آیت ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجبون. قرآن میں آیت ہے, میرے بندے رات کو بہت کم سوتے بولتا ہے اللہ. میں یہ بولے تو ایک بولے او بھائی میں رات کو بہت کم سوتا ہوں, بولتے کیا کرتے بولتے یوٹیوب دیکھ لے کے بیٹھتے ہوں. بولتے یہ کم سونا وہ اس کے واسطے کیا بولے اللہ قرآن میں, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجبون. رات کو کم سوتے بولے تو رات کو زیادہ اللہ کا ذکر کرتے بولتے, قرآن کریم پڑھتے, تہجد پڑھتے, رات کو اللہ کا ذکر کرتے. لیکن رات کو یوٹیوب دیکھ کے ٹائم ہوتا, اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ دیکھنا, اس کے بعد انسٹاگرام دیکھنا, اس کے بعد فیس بک دیکھنا, سب دیکھ کے اس ٹائم کو 2 بجتا. اب اس کے بعد سوئے تو فجر بول, فجر نہیں کہاں ہوتا. انہوں بولتے رہتے مؤذن صاحب الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. نہیں بار رات کو دیر ہو گیا میں نہیں آ سکتا بولتا. تو اس لیے جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا, 5 سوال اللہ کرتے, میں تجھے جو ہے دنیا میں حیات دوں کہاں خرچ کری. پہلا سوال, دنیا میں تو حیات دوں 60-70 سال, وہ کہاں خرچ کری. جوانی کہاں خرچ کری. تیسرا سوال, کمائے کہاں سے. چوتھا سوال, خرچ کہاں کرے. 5واں سوال, جو بھی باتیں دین کے باتیں معلوم ہے خان تک عمل کرے. تو یہ 5 سوالوں کا جواب دینا پڑتا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ہمارے ماں باپ جو ہے انہوں دنیا میں آنے کے بعد بولے کہ ہم ایک بات کے مخالفت کرنے کی وجہ سے ہم جنت سے یہاں بھیج دیے گئے. اس لیے تم جو ہے شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا, شیطان کے باتوں میں نہ آنا, بلکہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی بتائے اس کے مطابق زندگی گزارنا. رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا میں وہ بولا, رات میں صبح اٹھتے وقت جو ہے کیا کرنا میں بولا, کیونکہ رات میں شیطان گاٹیاں ڈالتا وہ کھول لینا, یہ بات میں بولا. اس کے بعد کیا بولا, فضول خرچ سے بچو. اس کے بعد کیا بولا میں, حسد کرنے سے بچو, حسد نہیں کرو, بہت ڈینجرس چیز ہے, کسی سے حسد نہیں کرو. کس کے بارے میں بھی جو ہے دل میں جو ہے خلص قدور, اس کو کیا بولتے ہیں, دشمنی دل میں نہیں رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں بیٹھے, ایک جنتی شخص آنے والا ہے بولے. اس میں سے عبداللہ بن عمر بن عاص گم کے بیٹھے. انہوں کون کی جنتی آدمی ایک بار دیکھنا, ان کا چہرہ بھی دیکھنا کون کی, بلکہ گم کے بیٹھے. تو ایک صحابی آئے, وضو کر لیے, ہاتھ میں جوتے پکڑ لیے اور مسجد میں داخل ہوئے, جوتے بازو رکھ کے مسجد میں داخل ہوئے. اچھا انہوں جنتی کیا بول کے سمجھے. دوسرے دن پھر بیٹھے اللہ کے نبی کے محفل میں. کون بیٹھے, عبداللہ بن عمر بن عاص. اللہ کے نبی بولے آج ایک جنتی آنے والا ہے بولے. پھر انہوں جائے. تیسرے دن بھی بولے اللہ کے نبی آج ایک جنتی آنے والا ہے. پھر انہوں چاہے تیسرے دن بھی. تو ان کو جو ہے خیال آیا, ان کو بارے 3 بار بولے جنتی 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 بول کے, کون سا ایسا عمل کرتے کہ انہوں دیکھنا. بول کے ان کے پاس جا کے بولے حضرت میرے گھر میں گڑبڑ ہوا, لڑائی ہوا, جھگڑا ہوا, میں گھر کو نہیں جاتا ہوں بول کے قسم کا 3 دن نہیں جاتا ہوں, 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیے تو اچھی بات ہے, شوق سے میرے گھر میں رہ سکتے. تو ان کے گھر میں انہوں رہے. اب انہوں جنتی 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 3 بار بولے نا اللہ کے نبی, انہوں کیا کرتے کہ دیکھنا بول کے دیکھے, کیا بھی نہیں کرتے حضرت.
نمازاں بربر پڑھتے، رات کو سو جاتے، اچھا بھی اللہ کو یاد کرتے کروٹوں میں، پھر صبح اٹھتے نماز کو جاتے، اس کے سوا کیا بھی نہیں۔ 3 دن بھی دیکھ کے تھک گئے، اس کے بعد بولے حضرت اصل بات کہ میرے گھر میں گڑبڑ کیا بھی نہیں ہوا، لیکن اصل بات کیا ہے بولے تو اللہ کے نبی تم نہ 3 دن جنتی 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 بولے، تمہیں کیا کرتے کہ ایک بار دیکھنا بول کے میں تمہارے گھر میں دیکھوں، لیکن تمہیں کیا بھی نہیں کرے، خالی ہمارے جیسا نمازاں پڑھتے ہوتا۔ انہوں بولے ہاں ہوتا اس کے سوا کیا بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن آپ کو کہیں کو بولے جنتی 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 بول کے، ہم نہ کہیں کو نہیں بولتے نبی۔ تو انہوں بولے میرے پاس ایک چیز ہے، اس کی وجہ سے بول کے رہتے، کیا بولے تو میں کسی کے بارے میں بھی دل میں کبھی بھی جو ہے حسد بغض نہیں رکھ لیتا، کسی سے بھی لڑائی ہوا، بات چیت جھگڑا ہوا تو بھی وہ 2 دن میں بھول جاتا، پھر اس کو سلام کر دیتا، اس سے بات چیت کر دیتا، دل میں کبھی بھی کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھ لیتا، حسد نہیں رکھ لیتا۔ اسی وجہ سے شاید اللہ بولے، اللہ کے نبی بولے، بالکل حقیقت ہے، قرآن کریم میں آیت ہے، کیا ہے منو؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جنتی لوگوں کے دلوں کو اللہ پورے قدور اور پورے غلیظ سے صاف کر دیتا، ان کے دل صاف ہو جاتے جنتی لوگوں کا۔ یہ صحابی کا دنیا میں ان کا دل صاف ہو گیا، اس لیے انہوں دنیا میں ایک جنتی بن کر کے گھوم رہے، انہوں جس کے دل میں دوسروں کے لیے کبھی بھی حسد و بغض نہیں رہتا، سمجھو کہ وہ دنیا میں جنتی لوگ ہیں۔ اس لیے کسی کے بارے میں حسد کرنا غلط ہے، کسی کے بارے میں بغض رکھنا غلط ہے، بلکہ دوسروں کا خیر خواہ بننا، ہمیں دوسروں کو خیر ہونا بول کے ان کے لیے دعائیں دینا۔ اسی طرح ایک اور بات بھی جو ہے میں بولتے ہوئے ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بڑوں کا جو ہے دعا لینا، بڑوں کا دعا لینا، ماں باپ کا دعا لینا۔ بہت سارے لوگاں جو ہے پڑھے لکھے نہیں رہتے، لیکن بڑے بڑے کاروباراں چلاتے رہتے، ان کے کتنے کی لاریاں رہتے، بساں رہتے، دکاناں رہتے، وہ بساں پہ لاریاں پہ کیا لکھتے مانو؟ ماں باپ کا دعا ہے بول کے لکھتے۔ صحیح بات، ان کو ماں باپ کا دعا ملا، اس لیے جو ہے انہوں دن دگنا رات چگنا کاروبار میں ترقی کر لی۔ ماں باپ کا دعا معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اولاد کے حق میں ماں باپ کا دعا قبول ہو جاتا، بولے ماں باپ کا بردعا بھی قبول ہو جاتا، یاد رکھ لو، دعا بھی قبول ہوتا، بردعا بھی قبول ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کا دعا لینا، ویسا ساس سسر کا بھی دعا لینا۔ ساس سسرا بھی ماں باپ کے برابر ہے، انہوں بھی بڑے ہیں، انہوں بھی بڑے ہیں، بڑوں کا دعا لینا، کبھی بھی ان کے بردعے نہیں لینا۔ بہت سارے لوگ جو ہے بہت پریشانیاں میں رہتے، پڑھے لکھے رہتے، سب اچھے رہتے، لیکن پریشان زندگی گزارتے رہتے۔ کئی کو بولے تو ماں باپ کا دعے نہیں لے، انہوں ماں باپ کے بردعے۔ بہت سارے ماں باپ بولتے اللہ کرے ایسے اولاد کس کو بھی نہیں ملنا بولتے، بول سکتے کیا ایسا اولاد کس کو بھی نہیں دینا بولتے؟ کہ تو کتنا تنگ کرے انہوں ماں باپ کو۔ بہت سارے ماں باپ بولتے اللہ اگر کسی کو دیے تو ایسے اولاد دینا بولتے۔ ہاں بے شک اللہ اچھی اولاد دینا، ماں باپ خوش ہوتے، ان کے لیے دعائیں دیتے، ویسا چیز بڑے لوگاں بھی خوش ہوتے، ساس سسرا بھی خوش ہوتے، ان کے دعائیں لینا۔ صرف ماں باپ اور ساس سسرا کا نہیں بولے میں، کس کے بھی جو ہے دعا لے آپ، وہ دعا جو ہے ضرور لگتا اور بردعا بھی لگ جاتا۔ اس لیے دعائیں لینا، اچھے کام کرے تو دعائیں دیتے۔ ہم جو ہے ان کے لیے کھڈے کھودے تو کئی کو دعائیں دیتے، کون کھودے سے کھڈے میں ان گرتا بولتے، وہ چیز ہوتا، تو یہ غلط چیزاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں سکھائے ہم خیر خواہ بنو، بولے اپنے لوگوں کے لیے خیر کا، تو جس تیرے لیے جو پسند کرتے تیرے پڑوس کے لیے وہ پسند کرو بولے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی جو ہے سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، ان باتوں کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ باری تعالیٰ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب کر مولا۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہے ان کو شفا عطا کر مولا، جو بھی بے روزگار ہے ان کو روزی عطا کر مولا۔ اے اللہ جو مقروض ہے قرضدار ہے قرضداری سے نجات دلا مولا۔ اے اللہ باری تعالیٰ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے مولا۔ اے اللہ جو بڑوں کے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم اپنے بڑوں کی دعائیں لینے کی توفیق دے مولا۔ اے اللہ ہمیں بردعاؤں سے محفوظ رکھ مولا۔
اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے مولا، اے اللہ ہماری مال دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز بنا دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہمیں حسد سے بچا مولا، کینہ سے بچا مولا، کپٹ سے بچا مولا، اے اللہ ہمارے دل میں جو ہے محبت اور رحم و کرم سے بر دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب کر مولا، ان کی سفارش ہمیں نصیب کر مولا، ان کے ہاتھ مبارک سے جامع کوثر نصیب کر مولا، اے اللہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے مولا، جہنم سے بچنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ تیرے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ دے دے مولا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جامع کوثر نصیب کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہم میں سے جو بے نمازی ہے نماز پڑھنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہماری اولاد میں برکت دے مولا، ہماری کمائیوں میں برکت دے مولا، ہمارے روزیوں میں برکت دے مولا، ہمارے دکانوں میں برکت دے مولا، ہمارے مکانوں میں برکت دے مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہم جہنم کے ایندھن بننے سے بچا مولا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب نماز کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر کوئی سوالات ہے، دینی سوالات، آپ سوالات